اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں، اور اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو انہیں، اور تحقیق تم فرض کر چکے لہن واسطے ان عورتوں کے حق مہر، پس نصف دو ان کو جو تم نے فرض کر دیا حق مہر، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں تمہیں، یا تم معاف کر دو واسطے اس شخص کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ سب سے زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ تم بھولو فضل یعنی کہ مال دولت بینکم باہم ایک دوسرے کے درمیان، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب جو بات چلتی آ رہی ہے، جو سوال تھا یسألونک عن المحیض، کہ جو سوال لوگوں نے کیا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے طلاق کے بارے میں، تو آج تقریباً چوتھے رکوع کا آغاز ہو چکا ہے اس سلسلہ کلام سے جو ہم بات کرتے آ رہے ہیں۔ اب تک جو بات ہم سب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ ایسی نوبت آ جائے کہ کسی کو طلاق دینا پڑ جائے تو وہ ایک طلاق دے دے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے دیں، الطلاق مرتان۔ وہ بھی اس لیے کہا گیا کہ اسلام سے پہلے جب لوگوں نے دین ابراہیم کو بگاڑ دیا تھا اور کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو غلط سمجھا اور کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو غلط سمجھا، تو وہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ایک عورت کو طلاق دی، جب اس کی عدت پوری ہونے لگی تو اسے دوبارہ رجوع کر لیا، تو وہ اس طرح اس بات کو 5 طلاقوں تک 10 طلاقوں تک لے جاتے تھے اور آگے تک لے جاتے تھے۔ اس طرح سے وہ عورتوں کو اذیت دیتے تھے کہ وہ ہم اس پہ ظلم بھی کریں اور وہ ہم سے جا بھی نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ طلاق مرتان، زیادہ سے زیادہ وہ 2 طلاقیں دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے دین اسلام کے اندر کہ اگر انسان 2 طلاق دے دے، عدت سے پہلے بھی رجوع کر سکتا ہے اس عورت کے ساتھ، اور عدت کے بعد نکاح کر کے حق مہر دے کے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، آپ اس عورت کے ساتھ دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر اس شوہر سے اس کی قدرتی طور پہ علیحدگی ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے۔ اگر کوئی شخص کوئی عورت کسی دوسرے مرد سے اس غرض سے شادی کرتی ہے کہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے اور میں دوبارہ پرانے شوہر کی طرف چلی جاؤں، تو یہ کرنے والا اور یہ کروانے والا سب پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسلامی معاشرے کے اندر طلاق کی نوبت آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ 1 طلاق دے کے سلسلہ ختم کر دے، سب سے اچھی بات یہ ہے، اور اگر گزارا نہیں ہوتا تو 2 طلاقیں دے دیں اور سلسلہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے لوگ دوبارہ رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد ہو یا کتنے عرصے بعد ہو، اپنے اولاد کے پریشر میں یا اپنی غلطیوں کو سمجھ کے، جو بھی سلسلہ ہے۔ دوسری بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت تک جو بھی مال شوہر نے اپنی سابقہ بیوی کو دیے ہوئے ہیں تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ لے، کیونکہ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ جو اس کا حق مہر ہے وہ تو نکاح رخصتی کے ٹائم پہ ہی دے دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو اس نے تحفے تحائف دیے جب ان کے تعلقات اچھے گزر رہے تھے، تو ایسا نہ کرے کہ عدالت میں جا کے لمبی لمبی لسٹیں بنائیں کہ ہم نے یہ دیا تھا، ہم نے اس سے یہ لیا ہے، سارا کچھ کیا، تو اس سے دونوں خاندانوں کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور بے عزتی ہوتی ہے، اور یہ معاشرے میں اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اچھا نہیں فرمایا کہ جو چیز جس کو دے دی وہ اس کی ہو چکی ہے، چاہے آپ کے تعلقات کیسے ہیں یا کیسے نہیں ہیں۔ مزید آگے ان جو رکوع ہیں احکامات آئیں کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، عورت کا اگر بچہ ہو اور اس کی طلاق ہو جائے تو اس کے حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر چیز میں انصاف کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ انسان اخلاقی طور پہ سب سے بلند ہو جائے۔
دین ہم کو اخلاقیات کی بلندی پہ لے کے جاتا ہے. اگر کوئی شخص طلاق کی صورتحال میں یا کسی عام صورتحال میں کسی جگہ پہ ڈنڈی مار رہا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. اب جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ کا تلاوت کی اور جو ترجمہ کیا ہے یہ ہے آیت نمبر 237. یہ بالکل اس کے ساتھ جو متصل آیت چل رہی ہے آیت نمبر 236 اس میں پہلے یہ فرمایا. اب یہ دو نئے احکامات آ رہے ہیں طلاق کے بارے میں. 236 میں یہ بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی نکاح ہو گیا ہے کسی کا اور اس نے نہیں چھوا اپنی بیوی کو، اس کو ہم عام طور پہ لیتے ہیں اردو ترجمے کے اندر ان کی رخصتی نہیں ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر چھوا نہیں. کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح چلتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال، میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کسی حد تک استوار ہو جاتے ہیں پر رخصتی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ یہ بات ہم سب لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ احکامات صرف ان لوگوں کے بارے میں آ رہے ہیں جنہیں جسمانی تعلقات ایک دوسرے سے نہیں بنے. رخصتی کا جو اردو ترجمہ ہے وہ اس پہ بالکل ٹھیک نہیں بیٹھتا. 236 نمبر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کا آپس میں نکاح ہو چکا ہو اور ان کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور لیکن ان کا حق مہر بھی اگر فرض نہیں ہوا، اور تو اس صورت میں اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو انسان کو اپنی طاقت کے حساب سے اس عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے دستور کے مطابق. جو لوگ زیادہ امیر ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے کمپنسیٹ کریں اپنی سابقہ بیوی کو. جو لوگ غریب ہیں وہ اپنی طاقت کے حساب سے اس کو جو چیز ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دستور کے حساب سے یہ فرمایا کہ اس صورتحال میں سب سے افضل چیز تو دینا یہ ہے کہ آپ اسے خادم دے دیں تاکہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ رہے. درمیانہ درجہ یہ ہے کہ اس کے حساب سے اس زمانے میں جو پیسے تھے وہ اسے دے دیں. نچلا درجہ یہ ہے کہ جو انسان جس کے پاس پیسے کم ہے طاقت کم ہے وہ اسے 3 کپڑے دے دے یعنی کہ 1 جوڑا مکمل دے دے. تو یہ ہر انسان کی اپنی استطاعت ہے. دوسری آیت مبارکہ میں اس سے متعلق بات ہے لیکن اس میں یہاں پہ حق مہر فرض ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو. ہم رخصتی کی بات نہیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم نے اگر ان کو چھوا نہ ہو اور لیکن تم حق مہر فرض کر چکے ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ جو حق مہر تم نے فرض کیا تھا وہ کم سے کم آدھا ان کو دو عورتوں کو، مگر اگر وہ معاف کر دیں تم پہ یا تم انہیں معاف کر دو. اب تمہارا معاف کرنا کیا ہے؟ تم نے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ کسی شخص نے اور بعد میں اسے طلاق دے دی، تو تمہارا معاف کرنا یہ کہ جو تمہارا حق مہر پورا کا پورا تھا وہ تم اسے واپس لوٹا دو، اس سے آدھا حق مہر اسے نہ دو. یہ تمہارے لیے بہتری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یہاں سے بات یہ پتہ چلتی ہے جو نکاح کی گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ کے اندر، کیونکہ ہم گزشتہ رکوع میں بات کر چکے ہیں جس سے پہلے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ شوہر کا ایک درجہ اپنی بیوی پہ زیادہ ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری کی ساری جو اس کی معاشی ضرورت ہے اپنی بیوی کی اس کے بچوں کی وہ پوری کرے. اور اسی چکر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی گزر جاتی ہے. اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس سلسلے نکاح میں نہ پڑے. تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا نان نفقہ پورا کرے، جو جس طرح سے گھر چلایا جا سکتا ہے اسے صحیح طرح سے لے کے چلے اور اپنے بچوں کے بھی حقوق پورے ادا کرے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ شوہر پہ زیادہ رکھا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نکاح کی گرہ ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں. لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت اگر طلاق لینا چاہے تو طلاق نہیں لے سکتی. اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے طلاق دینے کا، لیکن کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس میں شوہر کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے اور عورت اس سے علیحدگی چاہتی ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہے کہ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس چیز کو دیکھا، اس کے بعد پھر اس کی علیحدگی کا فیصلہ کر دیا. آج کل کی صورتحال کے اندر بھی اگر کوئی شوہر ناجائز کسی کو تنگ کر رہا ہو اور عورت اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو تو اس میں یہ چاہیے کہ درخواست دے اور پھر بعد میں خلا لے لے. لیکن زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کیونکہ اسلام ایک ایسے معاشرے کو لے کے چلتا ہے آگے جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کوئی کسی کو ڈنڈی نہیں مارا، کسی کا حق کو تلف نہیں کر رہا. تو اگر ایسا معاشرہ چل رہا ہے تو اس صورتحال کے اندر جو طلاق کا اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہوا ہے، کیونکہ
شوہر اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنی بیوی کے خیال میں اور اپنے بچوں کے خیال کے اندر. اسی وجہ سے یہ شوہر کھا کے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے یا نہ دے. بہتر تو یہ کہ تعلقات ایک دوسرے کی بات سے ٹھیک ہو جائیں، بات چیت سے. اور اگر طلاق دینی بھی ہے تو وہ ہم بات کر چکے ہیں، یا ایک طلاق دے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دیں، تاکہ بعد میں رجوع کرنے والے جو سلسلہ اگر ہو تو اس میں کسی قسم کی مسئلہ مسائل نہ ہو. دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے اس جگہ پہ وہ یہ ہے کہ اسلام بات کرتا ہے رشتوں کی. اسلام کبھی مرد اور عورت کی بات نہیں کرتا. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ سورہ کہ قرآن مجید کے اندر والدین کا جو رشتہ ہے وہ کئی دفعہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں اس کے فوراً بعد بیان کیا گیا ہے کہ والدین کا رشتہ بلند ترین رشتہ ہے. اسی طرح سے جو درجہ حاصل ہے وہ شوہر کو حاصل ہے اپنی بیوی کے اوپر، نہ کہ ایک مرد کو حاصل ہے اپنی عورت کے اوپر. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اور جو والدین کے اندر جو والدہ کا درجہ ہے وہ والد سے 3 درجہ زیادہ بلند ہے. تو ہمیشہ بات ہوتی ہے رشتوں کی. والدہ جو ہے رات کو جاگتی ہے، اپنا جو بھی چیزوں قربان کر سکتی ہیں اس کو قربان کر کے اپنی بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کا درجہ سب سے بلند رکھا ہے. اسی طرح سے بڑے بھائی کا درجہ ہے، بڑی بہن کا درجہ ہے. تو بات ہمیشہ کرتا ہے اسلام ایک معاشرے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہ رشتوں کو مضبوط کیا. تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ شوہر کے ہاتھ میں جو ہے وہ نکاح کی جو گرہ ہے، اگر وہ اچھا چلانا چاہے تو اچھا چلا سکتا ہے، اگر اسے خراب کرنا چاہے تو اسے خراب کر سکتا ہے. مزید بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو فضل کو. فضل کا مطلب کیا ہے؟ مال و دولت کو، جو تمہارے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں. اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہے کہ انسان چاہے کتنا نمازی ہو، چاہے وہ کتنے روزے رکھ رہا ہو، چاہے وہ کتنی دفعہ حج پہ جا رہا ہو، لیکن جب مال کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انسان کی کنڈی پھنس جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو رکوع نمبر 23 ہے سورہ بقرہ کا جو کہ روزوں سے متعلق ہے، اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ نہ تم ایک دوسرے کا مال کھاؤ باہم اپنے معاشرے کے اندر. کیونکہ جہاں پہ بات آتی ہے مال کھانے کی تو انسان جو ہے وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے. بھائیوں کی جائیداد کھا لی، امیر بننے کے لیے کھانے میں ملاوٹ کر لی، کاغذات غلط کسی کے آگے پیش کر دیے، پیسے کھا کے کسی کو آگے پرموشن دے دی. تو جو مال ہے یہ اصل میں انسان کا اس امت کا اصل امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے روزے کے رکوع میں فرمائی تھی کہ سب سے بلند ترین بات تقوی کی کیا ہے روزے کے اندر، کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دوسرے کا مال دوسرے کا مال ہے اور آپ کا مال اپنا مال ہے، اور اپنے معاشرے میں مال نہیں کھانا. تو اللہ یہ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں جب طلاق کا جو موضوع ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے کہ جو تمہارے درمیان میں جو پیسے کی ڈیلنگ ہے نا یہ بڑی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس میں تم کسی قسم کو خراب نہ کرو. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائیں طلاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں، اس کا جو نچوڑ ہے پیسوں کے بارے میں، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں اتنی مسئلے پڑے ہیں، جھوٹے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں جب طلاق کی نوبت آتی ہے کہ اس نے میرا اتنا مال کھا لیا، میں تو اتنا مال لے کے آئی تھی، اس کے بھائیوں نے یہ کر لیا، اس کی بہنوں نے یہ کر لیا. بالکل الٹ چل رہا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں آگے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر سے یہ بات بتا دی ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل زمین پہ کر رہے ہیں اس کو اوپر آسمانوں پہ دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم کو کہ یہ چیز سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سچ بولنا چاہیے. صدق اللہ العظیم.